نماز وسعت الرزق، ویسے تو ہر نماز انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تلاش کرتا ہوں کوئی ایسی نماز مجھے مل جائے کہ جو واقعاً روزگار کے لیے تیر بہدف ہو۔ تو روایت کے اعتبار سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مولائے متقیان جیسی عظیم شخصیت بھی جب گھر سے باہر کسی اہم کام سے نکلتے تھے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر اس اہم کام کے لیے خدا سے مدد طلب کرتے تھے، میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم اور تربیت کے لیے۔ اور قرآن مجید بھی مجھ سے بھی کہتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اپنے کاموں میں مدد طلب کرو، نماز سے بھی اور روزے سے بھی۔ 2 رکعت نماز وسعت الرزق کے لیے۔ یہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ کہ بالکل 2 رکعتوں کی نیت یہ ہوگی، نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت برائے وسعت الرزق قربتاً الی اللہ۔ اور اگر گھر میں خاتون بھی پڑھیں تو بہت زیادہ بہتر ہے کہ مسئلہ رزق میں دونوں کا ایک مسئلہ ہے، مردوں کا بھی ہے اور خواتین کا بھی ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے نصیب خواتین کا ہو، کبھی ہو سکتا ہے نصیب مردوں کا ہو۔ 2 رکعت نماز ہے، مشکل نماز نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے ویسے ہی کہوں آپ کو دل رکھنے کے لیے کہ مجھے اپنا سی وی بھیج دیجیے گا، تو آپ ڈھونڈ ڈھانڈ کر جہاں کہیں نیٹ مل رہا ہو آپ جاتے ہیں اور مجھے اپنا سی وی میل کرتے ہیں، چاہے میں اس پر عمل کروں آپ کے لیے نہ کروں۔ اگر مجھے اپنا سی وی میل کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے رب کو اپنا سی وی میل کیجئے 2 رکعت نماز پڑھ کے۔ اور پھر خدا تو ایسا مہربان خدا ہے کہ سارے لوگ ساتھ چھوڑ دیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دیں، مگر ایک ہی ذات وہ ہے جو انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، اور اسے ہی تو خدا کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز، نیت واضح ہو گئی قربتاً الی اللہ۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر۔ اتنا آسان طریقہ ہے کہ مشکل نہیں ہے۔ انسان ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی اور سورہ یاد ہو کہ نہ ہو، مگر سورہ کوثر تو یاد ہوتی۔ رکعت دوم میں ذرا سا مشکل ہے، وہ 2 سورے ہیں، سورہ قل اعوذ برب الناس اور سورہ قل اعوذ برب الفلق۔ پہلے فلق پڑھیے 3 دفعہ، پھر سورہ ناس پڑھیے 3 دفعہ۔ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس 3 دفعہ، پھر قنوت و رکوع و سجود اور تشہد و سلام عام نماز فجر کی طرح مکمل کر لیجئے۔ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر خدا سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیے۔ اور جب کبھی دعا مانگیے تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کی ماں کا واسطہ دے کر دعا مانگیے، اس لیے کہ جب کسی کی ماں کا واسطہ دیا جائے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا اگر ختمیہ مرتبت کی ذات نہ ہوتی، اور ختمیہ مرتبت کو آپ کی ماں کا واسطہ دینا ایک ایسا واسطہ ہے جو انسان اگر مجھے اور آپ کو دے، میری اور آپ کی ماں کا واسطہ، تو شاید ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری ماں کی قسم ہمیں دے رہا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ تو بات تھی نمازوں کی ترتیب، میں نے بدل دی، آخر میں بیان کرنے کے بجائے پہلے بیان کر دیا۔ بھائی یہ سورہ مبارکہ انسان، اتفاق سے کل کسی نے سوال کیا مجھ سے کہ سورہ دہر پڑھ رہے ہیں سورہ انسان پڑھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ میں نے سارے نام بیان کر دیے ہیں، سورہ دہر، سورہ انسان، سورہ ابرار، سورہ مفتاح، یہ تمام نام سورہ حلاتہ ایک ہی سورہ کے نام ہیں، اور یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ اور عنوان کے اعتبار سے کہ انسان کو انسان کے ذریعے پہچاننا ہے، بالکل ایسی تفسیر ہے جیسے کہ کتاب اصول کافی کی روایت اعرف اللہ باللہ، اللہ کو پہچانو خود اللہ سے، اللہ کو پہچانو خود اللہ سے۔ کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو اللہ سے پہچانا جائے؟ بتائیے گا، ذرا غور کیجئے گا، کیا اس بات کا امکان ہے کہ اللہ کو پہچانے ہاتھی، اونٹ، پہاڑ، پانی، چاند، ستارے، آسمان اور زمین کی بناوٹ سے؟ کیا یہ خدا کی شان کو بتائیں گے؟ لیس کمثلہ شیء،
اس کے جیسی تو کوئی شے موجود ہی نہیں جو اس کو بیان کر سکے۔ یا سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ، اور یہ جملہ کس دعا کے اندر شامل ہے؟ دعائے عرفہ کے اندر شامل ہے۔ دعائے عرفہ روز عرفہ کے لیے پڑھی جاتی ہے 9 ذی الحج کو۔ خدا کرے مجھے اور آپ کو اس سال بھی اور ہر سال حج بیت اللہ کا شرف نصیب ہو۔ بڑے خلوص سے دعا مانگیے، اس لیے کہ ماہ رمضان جس سے ہاتھ سے نکل جائے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکا ہو، تو اس کے لیے نیکسٹ موقع، نیکسٹ چانس کیا ہے؟ عرفات کا میدان۔ اور عرفات کے میدان کا ایک جملہ کافی ہے کہ اگر کوئی عرفات کے میدان میں پہنچ کر 9 ذی الحج کو پھر شک کرے کہ پتہ نہیں خدا نے مجھے بخشا کہ نہیں بخشا، تو یہ سوچنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی اتنی وسیع رحمت ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ایک طرف میدان عرفات ہے، ایک طرف کربلا معلی ہے، ایک طرف دعائے عرفہ میدان عرفات میں، ایک طرف صاحب معرفت حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ حدیث کے جملے ہیں کہ خدا رحمت کی نگاہ عرفات میں جمع ہونے والوں سے پہلے کربلا معلی میں آقا حسین کے زائروں پہ ڈالتا ہے۔ تو خدا کبھی نصیب کرے عرفات کے میدان میں عرفہ، کبھی نصیب کرے آقا حسین کے روزہ مقدس پر روز عرفہ، انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو دعائے عرفہ میں امام کا جملہ کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو دلالت کرتا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے اپنی ذات کی طرف اپنی ہی ذات کے ذریعے سے۔ تو خدا کو پہچانو خدا سے، اعرف اللہ باللہ، جیسے مثال آسان کر لیجئے، قرآن مجید کی تفسیریں مختلف ہوتی ہیں۔ ایک تفسیر قرآن مجید کی سب سے افضل ہے، وہ تفسیر کون سی ہے؟ مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ اب اس کی تفسیر آپ کہاں تلاش کیجئے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کی تفسیر اگلی آیت خود بیان کر رہی ہے کہ شب قدر کیا ہے تمہیں نہیں معلوم، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس میں خدا نے قرآن کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے کیجئے، سب سے افضل ہے۔ اسی طرح خدا کو خدا سے پہچانیے، سب سے افضل پہچان۔ یا سرکار سید الشہداء کا ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار کیا کوئی اور بھی ایسی شے ہے کائنات میں جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو کہ جس کے ذریعے سے میں تیری ذات کو پہچان لوں؟ ہے کوئی ایسی شے؟ اللہ اکبر۔ کبھی غور کیجئے، اگر آپ کی جیب سے سکہ کہیں گر جائے یا درہم کا نوٹ کہیں گر جائے، وہاں اندھیرا چھایا ہوا ہو، لائٹ کم ہو، نائٹ بلب جل رہا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ نائٹ بلب میں آپ کو نوٹ دکھائی نہیں دے رہا کہ کہاں گر گیا ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، تو آپ ایک ایکسٹرا لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، لائٹ کو آن کرتے ہیں تاکہ روشنی بڑھ جائے، اور روشنی بڑھنے پر آپ اس نوٹ کو ملاحظہ کر لیں۔ امام فرماتے ہیں، پروردگار کیا کائنات میں کوئی ایسی روشنی بھی ہے جو تیرے نور سے زیادہ روشن ہو، جس کی روشنی میں تیری ذات کو پہچان لیا جائے؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، یا وہ جملہ جس کو امام نے استعمال کیا، خدا کی کیا کیفیت، خدا کی کیا ماہیت، یا من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا الا ہوا، نہ تو اس کی ماہیت نہ اس کی کیفیت کوئی جان سکتا ہے سوائے خود اس ذات پروردگار کے۔ تو اعرف اللہ باللہ ہے، اللہ کو پہچانو اللہ سے، ہے بڑا مشکل کام۔ یہ بچوں کا مسئلہ آسان ہے کہ روٹی سے اللہ کو پہچانیں، بچوں کا مسئلہ آسان ہے کہ پانی سے اللہ کو پہچانیں۔ انسان اگر بچپنے کی حالت میں ہو تو یہ آسان ہے کہ انسان ماں باپ کو دیکھ کر خدا کو پہچانے،
اور جب ہو جائے منزل تکلیف پر تو خدا کو خدا سے پہچانے. یہ کوئی اور ایسی شے ممکن ہی نہیں جس سے خدا کو پہچان لیا جائے. اسی انداز سے عرف الرسول بالرسالت، رسول کو پہچانو رسالت سے، رسول کو پہچانو رسالت سے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے چھوٹی سی مثال، وہ بہت مشہور زکریا ابن ابراہیم کا واقعہ بہت بار آپ کا سنا ہوا. آئیے ایک بار پھر سماعت کرتے ہیں، شاید کہ اس واقعے کی برکت سے میرے اور آپ کے اور ہمارے اور آپ کے والدین کے درمیان اگر کوئی گنجائش نکل سکتی ہو اور خدمت کی تو نکل آئے. زکریا بن ابراہیم ایک ایسا عیسائی نوجوان کہ جو مسلمان ہو گیا، اور صرف مسلمان نہیں بلکہ محب آل محمد شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہو گیا. حج کیا، اور حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ خدمت امام میں آیا. یعنی کامل ترین حج، بہترین تام ترین حج جو مکمل ہو گیا. حج کے بعد امام کی خدمت میں آنا حج کے کمال کا عنوان. امام کے پاس پہنچا اور امام سے اپنے والدین کے بارے میں سوال کیا، خاص طور سے اپنی والدہ کے بارے میں. ماں عیسائی ہے، اب تک اسی مذہب پر ہے، میں کیا کروں، ساتھ رہوں یا ساتھ نہ رہوں؟ امام نے تاکید فرمائی، ذرا خیال کرو شراب اور سور کے گوشت کا استعمال نہ کیا جائے، تم ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، بلکہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی خدمت میں کوتاہی مت کرنا، آخر وقت تک ماں کا ساتھ دینا. سوچیے گا، ایک عیسائی نوجوان جو مسلمان ہو اور امام صادق کے کلمے کو، آپ کی وصیت کو محفوظ کر لے، اور جو پیدائشی جعفری اپنے آپ کو کہلاتے ہوں وہ ایک کان سے چھٹے امام کی بات سنیں اور ایک کان سے نکال دیں. تو اچھا جعفری کون سا ہے؟ نیا جعفری. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وہ امام کی خدمت سے نکل کر اپنے گھر پہنچا، ماں کی خدمت کی، اور اتفاق ہے ماں بیمار ہو گئی. ایسی خدمت کی ماں کی کہ پانی اپنے ہاتھ سے، کھانا اپنے ہاتھ سے، منہ کو دھلانا اپنے ہاتھ سے، کپڑے کا انتظام اپنے ہاتھ سے، اور اس کی خدمت ٹانگیں دبانا ہو کہ سر کی مالش کرنا، جو خدمت ایک بیٹا ماں کی کر سکتا ہے، تمام خدمات. ان خدمات کو دیکھ کر خاتون نے سوال کیا. خاتون نے پوچھا، بیٹا بتا، تو جب تک میرے مذہب پر تھا ایسا نہیں تھا، ایسا کیا ہو گیا کہ تو ایسا ہو گیا ہے؟ ایسا کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے فرزند رسول نے تاکید کی ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں. فرمایا، کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ ماں کہتی ہے، کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، رسول کو رسالت سے پہچانو. کیا وہ خود بھی نبی ہیں؟ گویا وہ شخص کہتا ہے زکریا ابن ابراہیم نبی نہیں ہیں مگر نبی کے جانشین برحق ہیں. تو یہ پیغام خود بتا رہا ہے کہ نبوت کی شان ایسی ہوا کرتی ہے. تو رسول کو ابن عبداللہ سے نہیں پہچانو، رسول مکے کے ہیں یہ نہیں پہچانو، رسول مدینے میں کتنا رہے یہ نہیں پہچانو، رسول کو پہچانو رسالت کی تبلیغ کے ذریعے سے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.